قرآن مجید کا 41واں سورہ سورہ حامیم سجدہ۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ خدائے رحمان اور رحیم کی تنزیل ہے۔ اس کتاب کی آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ہے اس قوم کے لیے جو سمجھنے والی ہو۔ یہ قرآن بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر نازل کیا گیا ہے، لیکن اکثریت نے اس سے اعراض کیا ہے اور وہ کچھ سنتے ہی نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل جن باتوں کی تم دعوت دے رہے ہو ان کی طرف سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بہراپن ہے اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہے، لہذا تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہارا ہی جیسا بشر ہوں، لیکن میری طرف برابر وہی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک ہے، لہذا اس کے لیے استقامت کرو اور اس سے استغفار کرو، اور مشرکوں کے حال پر افسوس ہے جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے منقطع نہ ہونے والا اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم لوگ اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے ساری زمین کو 2 دن میں پیدا کر دیا ہے اور اس کا مثل قرار دیتے ہو، جو کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے، اور اس نے اس زمین میں اوپر سے پہاڑ قرار دے دیے ہیں اور برکت رکھ دی ہے، اور 4 دن کے اندر تمام سامان معیشت کو مقرر کر دیا ہے جو تمام طلبکاروں کے لیے مساوی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا جو بالکل دھواں تھا اور اسے اور زمین کو حکم دیا کہ بخوشی یا بکراہت ہماری طرف آؤ، تو دونوں نے عرض کی کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں۔ پھر ان آسمانوں کو 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے معاملے کی وحی کر دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کر دیا ہے اور محفوظ بھی بنا دیا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی مقرر کی ہوئی تقدیر ہے۔ پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہہ دیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد و سمود پر نازل ہوئی تھی، جب ان کے پاس سامنے اور پیچھے سے ہمارے نمائندے آئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا خدا چاہتا تو ملائکہ کو نازل کرتا، ہم تمہارے پیغام کے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر قوم عاد نے زمین میں ناحق بلندی اور برتری سے کام لیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے وہ بہرحال ان سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے، لیکن یہ لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرنے والے تھے۔ تو ہم نے بھی ان کے اوپر تیز و تند آندھی کو ان کی نحوست کے دنوں میں بھیج دیا تاکہ انہیں زندگانی دنیا میں بھی رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ رسوا کن ہے اور وہاں ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ اور قوم سمود کو بھی ہم نے ہدایت دی، لیکن ان لوگوں نے گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا، تو ذلت کے عذاب کی بجلی نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا ان اعمال کی بنا پر جو وہ انجام دے رہے تھے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لانے والے اور تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ اور جس دن دشمنان خدا کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا پھر انہیں زجر و توبیخ کی جائے گی، یہاں تک کہ جب سب جہنم کے پاس آئیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور جلد سب ان کے اعمال کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور وہ اپنے اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیسے شہادت دے دی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اسی خدا نے گویا بنایا ہے جس نے سب کو گویائی عطا کی ہے، اور تم کو بھی پہلے دن اسی نے پیدا کیا ہے اور اب بھی پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جاؤ گے۔ اور تم اس بات سے پردہ پوشی نہیں کرتے تھے کہ کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور گوشت پوست گواہی نہ دے دیں، بلکہ تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال سے باخبر ہی نہیں ہے۔
اور یہی خیال جو تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں قائم کیا تھا اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا ہے اور تم خسارہ والوں میں ہو گئے ہو۔ اب اگر یہ برداشت کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر معذرت کرنا چاہیں تو بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے خود بھی ان کے لیے ہم نشین فراہم کر دیے تھے جنہوں نے اس کے پیچھے تمام امور ان کی نظروں میں آراستہ کر دیے تھے، اور ان پر بھی وہی عذاب ثابت ہو گیا جو ان کے پہلے انسان اور جنات کے گروہوں پر ثابت ہو چکا تھا کہ یہ سب کے سب خسارہ والوں میں تھے۔ اور کفار آپس میں کہتے ہیں کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو اور اس کی تلاوت کے وقت ہنگامہ کرو، شاید اسی طرح ان پر غالب آ جائے۔ تو اب ہم ان کفر کرنے والوں کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی بدترین سزا دیں گے۔ یہ دشمنان خدا کی صحیح سزا جہنم ہے جس میں ان کا ہمیشگی کا گھر ہے، جو اس بات کی سزا ہے کہ یہ آیات الہیہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور کفار یہ فریاد کریں گے کہ پروردگار ہمیں جنات و انسان کے ان لوگوں کو دکھلا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے قرار دے دیں اور اس طرح وہ پست لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسی پر جمے رہے، ان پر ملائکہ یہ پیغام لے کر نازل ہوتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور رنجیدہ بھی نہ ہو، اور اس جنت سے مسرور ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم زندگانی دنیا میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ یہاں جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں فراہم ہیں جن کے لیے تمہارا دل چاہتا ہے اور جنہیں تم طلب کرو گے۔ یہ بہت زیادہ بخشنے والے مہربان پروردگار کی طرف سے تمہاری ضیافت کا سامان ہے۔ اور اس سے زیادہ بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل بھی کرے اور یہ کہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، لہذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو کہ اس طرح جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ بھی ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست ہوتا ہے۔ اور یہ صلاحیت انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بات انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ اور جب تم میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ کی پناہ طلب کرو کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا جاننے والا ہے، اور اسی خدا کی نشانیوں میں سے رات و دن اور آفتاب و مہتاب ہے، لہذا آفتاب و مہتاب کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس خدا کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، اگر واقعاً اس کے عبادت کرنے والے ہو۔ پھر اگر یہ لوگ اکڑ سے کام لیں تو لیں، جو لوگ پروردگار کی بارگاہ میں ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی تھکتے نہیں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہو، اور پھر جب ہم نے پانی برسا دیا تو زمین لہلہانے لگی اور اس میں نشو نما پیدا ہو گئی۔ بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کا زندہ کرنے والا بھی ہے، اور یقیناً وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری آیات میں ہیرا پھیری کرتے ہیں وہ ہم سے چھپنے والے نہیں ہیں۔ سوچو کہ جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو روز قیامت بے خوف و خطر نظر آئے۔ تم جو چاہو عمل کرو، وہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے قرآن کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ان کا انجام برا ہے، اور یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے جس کے قریب، سامنے یا پیچھے کسی طرف سے باطل آ بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ خدائے حکیم و حمید کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ بھی کہا جاتا ہے یہ سب آپ سے پہلے والے رسولوں سے کہا جا چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بخشنے والا بھی ہے اور دردناک عذاب کا مالک بھی ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو یہ کہتے کہ اس کی آیتیں واضح کیوں نہیں ہیں، اور یہ عجمی کتاب اور عربی انسان کا ربط کیا ہے، تو آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, कह दीजिए कि ये किताब साहिबान ईमान के लिए शिफा और हिदायत है, और जो लोग ईमान नहीं रखते हैं इनके कानों में बहरापन है और वो इनको नजर भी नहीं आ रहा है, और इन लोगों को बहुत दूर से पुकारा जाएगा। और यकीनन हमने मूसा को किताब दी तो इसमें भी झगड़ा डाल दिया गया, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो गई होती तो अब तक इनके दरमियान फैसला कर दिया गया होता, और यकीनन ये बड़े बेचैन कर देने वाले शक में मुब्तला है। जो भी नेक अमल करेगा वो अपने लिए करेगा, और जो बुरा करेगा इसका जिम्मेदार भी वो खुद ही होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परवरदिगार बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। कयामत का इल्म उसी की तरफ पलटा दिया जाता है, और बौरों से जो फल निकलते हैं, या औरतों को जो हमल होता है, या जिन बच्चों को वो पैदा करती हैं, ये सब उसी के इल्म के मुताबिक होते हैं। और जिस दिन वो पुकार कर पूछेगा कि मेरे शुरका कहां हैं, तो मुश्रिकीन मजबूरन अर्ज करेंगे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम में से कोई इनसे वाकिफ नहीं है, और वो सब गुम हो जाएंगे जिन्हें ये पहले पुकारा करते थे, और अब ख्याल होगा कि कोई छुटकारा मुमकिन नहीं है। इंसान भलाई की दुआ करते हुए कभी नहीं थकता है, और जब कोई तकलीफ इसे छू भी लेती है तो बिल्कुल मायूस और बेआस हो जाता है। और अगर हम इस तकलीफ के बाद फिर इसे रहमत का मजा चखा दे तो फौरन ये कह देगा कि ये तो मेरा हक है, और मुझे तो ख्याल भी नहीं है कि कयामत कायम होने वाली है। और अगर मैं परवरदिगार की तरफ पलटाया भी गया तो मेरे लिए वहां भी नेकियां ही हैं। तो फिर हम भी कुफ्फार को जरूर बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है, और उन्हें सख्त अजाब का मजा चखाएंगे। और हम जब इंसान को नेमत देते हैं तो हमसे किनारा कश हो जाता है और पहलू बदल कर अलग हो जाता है, और जब बुराई पहुंच जाती है तो खूब लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या तुम्हें यह ख्याल है, अगर ये कुरान खुदा की तरफ से है और तुमने इसका इनकार कर दिया, तो इससे ज्यादा कौन गुमराह होगा जो इससे इतना सख्त इख्तिलाफ करने वाला हो। हम अनकरीब अपनी निशानियों को तमाम अतराफ आलम में और खुद इनके नफ्स के अंदर दिखलाएंगे, ताकि इन पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि वो बरहक है। और क्या परवरदिगार के लिए ये बात काफी नहीं है कि वो हर शय का गवाह और सबका देखने वाला है। आगाह हो जाओ कि ये लोग अल्लाह से मुलाकात की तरफ से शक में मुब्तला हैं, और आगाह हो जाओ कि अल्लाह हर शय पर इहाता किए हुए है।